بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ وہ ویڈیو ہے کہ اس ویڈیو کو اکثر مسلمانوں نے ایک دوسرے کے پاس شیئر بھی کیا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی ہے کہ اس سال مکہ المکرمہ میں محفل میلاد منعقد کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، تم لوگ اس چیز کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہو۔ یہ جو تیاری ہو رہی ہے، یہ محفل میلاد کی تیاری نہیں ہو رہی، بلکہ سعودی عرب میں ہر سال 23 ستمبر کو قومی یوم سعودی عرب منایا جاتا ہے۔ جیسے ہم پاکستانی جو ہیں ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں، اسی طرح سعودی عرب والے 23 ستمبر کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ 23 ستمبر سن 1932 میں عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کے ذریعے سعودی عرب کے یوم تاسیس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اب میرا سوال ان مولویوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ محفل میلاد منعقد کرنا بدعت ہے اور محفل میلاد پر جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا بدعت ہے۔ میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ یہ جو جھنڈیاں تم لگا رہے ہو، گلی کوچوں کو سجا رہے ہو، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ مولویوں جواب دو، تم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ نے تم سے حساب لینا ہے۔ تم نے مخلوق خدا کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کو تم نے بدعت کہا، نبی اسلام کی محبت میں آ کر جھنڈے لگانے کو تم نے بدعت کہا، اور تم اپنے قومی تہوار منانے کو کسی نے بھی فتویٰ نہ دیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بھی بدعت ہے۔ اپنے وطن کی محبت، ملک کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے، لیکن وطن سے اور ملک سے زیادہ عظیم نعمت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ چنانچہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا، اے امیر، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے ناطے توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے قوی شخص، طاقت والا شخص کمزور کا حق کھا جاتا تھا، کمزوروں پر ظلم و ستم کرتا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک عظیم رسول بھیجا جن کے نسب کو، ان کے صدق کو، ان کی امانت داری کو اور ان کی پاک دامنی کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو ترک کر دیں، بتوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہم کو تعلیم دی کہ ہم سچ بولیں، امانت ادا کریں، رشتے جوڑیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، حرام کاموں اور خون ریزی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنی ہے۔ ہم تو گمراہ لوگ تھے، ہم تو بھٹکے ہوئے لوگ تھے، بت پرست تھے۔ جس نے ہمارا ایمان محفوظ کیا، جس ہستی نے ہمیں دین دیا، جس ہستی نے ہمیں ایمان دیا، جس ہستی نے ہمیں قرآن دیا، اس ہستی کی یاد منانا، اس ہستی کا ذکر کرنا، اس ہستی کا محفل میلاد منعقد کرنا، اس ہستی کی محبت میں آ کر جھنڈیاں لگانا، مولوی ان کو بدعت کہتے ہیں۔ اور جب اپنے قومی تہوار منانے کا وقت آتا ہے تو پھر ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ مولویوں، خدا کا خوف کرو، جس ہستی سے تمہیں عزت ملی ہے، جس ہستی کے صدقے تمہیں راحت ملی ہے، جس ہستی کے صدقے میں تمہیں ایمان ملا ہے، جس ہستی کے صدقے میں تم اس منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کرتے ہو، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہو، اس محبوب کی باری آتی ہے، اس محبوب کے ذکر کی بات آتی ہے، تم کہتے ہو یہ بدعت
بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ بدعت کی تم نے مشینیں تیار کر رکھی ہیں اور قومی تہوار پر تمہیں سانپ سونگھ جاتا ہے، تمہیں نان کھا جاتا ہے، تمہاری زبان بند ہو جاتی ہے۔ بول کے دکھاؤ نا، پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ اکثر قومی تہوار کے موقع پر بے حیائی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، گانے باجے عام ہوتے ہیں، مرد و خواتین کا خلط ملط ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، وہاں پر تمہاری زبانیں بند ہوتی ہیں مولویوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن محفل میلاد کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، نبی اسلام کی سیرت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، نبی اسلام کی آمد کی باتیں بتائی جاتی ہیں، صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی اسلام کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اور وہاں پر ذکر اذکار ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر تم فتویٰ دے دیتے ہو کہ یہ بدعت ہے، اور جہاں پر فحاشی، عریانی، بے حیائی ہوتی ہے وہاں زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ مولویوں تمہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔